بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت اتنی طاقتور آیت ہے کہ آج اس آیت کا جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ انسان جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ یہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، اور اس سے پہلی جو 3 آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور ان آیات میں فرمایا گیا کہ اللہ ہی ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، جب اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر ہم جب اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو ضرور سنیں گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے کے کسی بھی ایک دن میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو سب سے بہترین دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، جس دن میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ اس دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی، اور اگر 12 ربیع الاول کے دن آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتلاتا چلوں کہ اس ایک دن کے عمل سے آپ کو کتنے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہو تو یقین جانیں ایک دن کے عمل سے ہی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ خاوند بیوی سے ناراض ہے تو بیوی اپنے خاوند کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے، اور اگر بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے تو خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اسے منانے کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں رزق کی تنگی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ مقروض ہو، قرض سے چھٹکارا چاہتے ہو تو قرض سے چھٹکارے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو ان کے اچھے اور نیک رشتے کے لیے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کی صحت یابی کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہو، اچھی نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہو، بیرون ملک بآسانی جانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ ان چند ایک فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ دن کے کسی حصے میں پڑھنا چاہو تو دن کے کسی حصے میں پڑھ سکتے ہو، رات کے کسی حصے میں پڑھنا چاہو تو رات کے کسی حصے میں پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہو تو کوشش کریں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ پڑھنا آپ نے اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، اس سے زائد مرتبہ پڑھو،
یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 41 ٹائمز آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے کہ یا پروردگار میرا فلاں فلاں مقصد ہے، اے میرے مالک میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے اللہ تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ بس دوستو یہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن یہ عمل پڑھ کر آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو خوشخبری مل جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اس وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے تو پھر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت صدقہ ضرور دینا ہے۔ اب صدقہ یہ نہیں دینا کہ آپ بہت زیادہ پیسے کسی کو دے دیں، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا ہے۔ جتنی آپ کی جیب آپ کو اجازت دے آپ اس کے مطابق صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے کے بعد اس عمل کو پڑھیں، پھر اس عمل کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے جسم و جان کے مالک، اے ساری کائنات کے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ جب بندہ اس طرح رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس مہینے یہ چھوٹا سا عمل کر لیں اور اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔